شام کا وقت تھا جب شہر کے سب سے بڑے بازار میں ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ تھی مگر کسی کی آواز نہیں تھی۔ سب کی نظر ایک طرف مرکوز تھی جہاں ایک تاجر اپنی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سب کچھ اجوڑتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ آنسو ندامت کے تھے یا پھر کسی اور درد کے، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ یہ تاجر کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اس شہر میں اس کا نام عبداللہ تھا اور اس کا کاروبار اتنا کامیاب تھا کہ دور دور سے سوداگر اس کے پاس مال خریدنے آتے تھے۔ اس کی دکان پر ریشم مخمل خصوص کپڑے، خوشبودار عطر اور ہر قسم کی اچھی چیزیں ملتی تھیں، لیکن جو چیز نہیں ملتی تھی وہ تھی سچائی۔ عبداللہ نے اپنی تجارت جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی تھی۔ جب کوئی مسافر اس کے پاس آتا اور کسی چیز کی قدر پوچھتا تو عبداللہ اس چیز کی قدر سے کہیں زیادہ بتاتا۔ اگر کپڑے میں کوئی خرابی ہوتی تو وہ اسے چھپاتا۔ اگر کسی مال کی کوئی کمی ہوتی تو وہ اسے فریب سے بھر دیتا۔ اس کے زبان پر میٹھے الفاظ تھے مگر اس کے دل میں ایمانداری کا کوئی نشان نہیں تھا۔ سالوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عبداللہ کا کاروبار پھیلتا گیا۔ اس نے اپنے گھر کے کمرے بڑھائے، اپنے بچوں کو بہترین مکتب میں پڑھایا۔ شہر کے بڑے لوگوں سے اس کی دوستی ہوئی، مگر ہر وقت اس کے دل میں ایک خوف بھی رہتا تھا، ایک ہلکی سی بے چینی جو کبھی کبھی اندھیروں میں جاگ اٹھتی تھی۔ ایک روز صبح سویرے ایک اجنبی مسافر شہر میں داخل ہوا۔ اس کا لباس سادہ تھا، چہرے پر لمبے سفر کی تھکان تھی۔ وہ سیدھا عبداللہ کی دکان پر آیا اور کہا کہ اسے کچھ ایسے ریشم کی ضرورت ہے جو خاص موقع کے لیے درزیوں کو دیا جا سکے۔ عبداللہ نے مسکرا کر اسے سب سے قیمتی ریشم دکھایا اور بولا کہ یہ ریشم دور دراز ملک سے لایا گیا ہے، بالکل اصلی ہے اور اس کی قدر کہیں اور نہیں مل سکتی۔ مسافر نے ریشم کو غور سے دیکھا، پھر اپنے نرم ہاتھوں سے اسے چھو کر محسوس کیا۔ اس نے عبداللہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تاجر صاحب، کیا یہ واقعی اصلی ریشم ہے یا کچھ ملاوٹ ہے اس میں؟ عبداللہ تھوڑا ہچکچایا مگر اس کی عادت کے مطابق اس نے فوراً جواب دیا، بالکل اصلی ہے میرے بھائی، میں اپنی دکان کی قدر پر قسم کھاتا ہوں۔ مسافر نے سانس لی اور ریشم کی تھیلی اپنے ساتھ رکھ لی۔ اس نے قدر ادا کی اور چلا گیا۔ عبداللہ کو لگا کہ ایک اور سودا کامیاب ہوا، ایک اور گاہک فریب میں آ گیا۔ لیکن اس رات عبداللہ کو نیند نہیں آئی۔ اس کے ذہن میں بار بار اس مسافر کا چہرہ گھومتا رہا۔ اس مسافر کی آنکھیں کچھ عجیب تھیں، جیسے وہ عبداللہ کے دل کے اندھیر تک دیکھ رہی تھیں۔ عبداللہ نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے اور صبح ہو جانے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر صبح کچھ اور ہی رنگ لے کر آئی۔ شہر میں عجیب حالات پیدا ہو گئے۔ عبداللہ کی دکان پر کام کرنے والے ایک نوکر نے بتایا کہ بازار کے کچھ تاجر مل کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ کسی کو غلط مال ملا، کسی کو کم تول کا سامان دیا گیا اور کسی کو وہ چیز نہیں ملی جو وعدہ کیا گیا تھا۔ عبداللہ نے یہ بات سن کر بے چینی محسوس کی، مگر اس نے سوچا کہ یہ تو ہر روز کی بات ہے، دنیا میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور کام میں لگ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ایک عام شخص عبداللہ کی دکان پر آیا۔ وہ شخص سادہ لباس میں تھا مگر اس کی باتیں سنہری تھیں۔ اس نے عبداللہ سے کہا، تاجر صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کی روزی جھوٹ پر کھڑی ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ کے چہرے پر ایک ہلکا سا غبار چھا گیا مگر اس نے ہنسی کے ساتھ کہا، دنیا میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں،
تجارت میں تھوڑا بہت رنگ بدلنا تو چلتے رہتا ہے۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، لیکن اگر رنگ بدلنا فریب بن جائے تو؟ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ کے دل میں اب ایک الگ قسم کی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ اس نے اپنے بچوں کے چہروں کو یاد کیا، اپنے گھر کو یاد کیا اور اپنی ساری دولت کو سوچنے لگا۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا میں واقعی غلط کام کر رہا ہوں؟ مگر یہ خیال اس کے ذہن میں دیر تک نہیں ٹکا۔ رات ہونے سے پہلے اس نے پھر کچھ گاہک سے جھوٹ بول کر سامان بیچا اور اپنے مال خانے میں سکے جمع کر دیے۔ لیکن اس رات پھر اسے نیند نہیں آئی۔ اگلے کچھ دنوں میں عبداللہ کے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ اس کا سب سے قریبی دوست جو تاجر تھا اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیتا ہے۔ اس نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، عبداللہ، تم نے میرے ساتھ بھی فریب کیا ہے۔ تم نے مجھے جو مال بیچا تھا وہ نکلا ہی نہیں جس قسم کا تم نے بتایا تھا۔ عبداللہ نے کوشش کی صفائی دینے کی، مگر اس کا دوست سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات عبداللہ کے دل پر بوجھ بن گئی۔ دھیرے دھیرے شہر میں اس کے بارے میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ عبداللہ سچا تاجر نہیں ہے۔ مگر سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جب عبداللہ کا اپنا بیٹا اسے دیکھتا ہوا بولا، ابا جان، اسکول میں لڑکے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ عبداللہ کے زبان پر الفاظ نہیں رہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کیسے یقین دلایا جائے کہ یہ سب غلط ہے، جبکہ اسے خود پتا تھا کہ یہ سچ ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا، بیٹا، دنیا میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بیٹے کی آنکھوں میں جو شک تھا وہ عبداللہ کے دل میں تیر کی طرح چبھ گیا۔ اس رات عبداللہ نے پہلی بار سچی ندامت محسوس کی۔ اس نے سوچا کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے دولت جمع کی ہے، مگر ان کے لیے عزت کھو دی ہے۔ اگلے دن صبح عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بدلے گا۔ اس نے سوچا کہ اب سے وہ سچائی کی راہ پر چلے گا۔ لیکن زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ جب اس نے سچائی سے کام کرنا شروع کیا تو اس کے گاہک کم ہونے لگے، کیونکہ اب انہیں وہ نہیں کہہ رہا تھا جو وہ سننا چاہتے تھے، بلکہ وہ کہہ رہا تھا جو سچ تھا۔ اس کا کاروبار دھیرے دھیرے گھٹنے لگا۔ پہلے جو دکان محصول سے بھری رہتی تھی، اب اس میں خاموشی چھائی رہنے لگی۔ عبداللہ نے محسوس کیا کہ سچائی کی قیمت چکانی کتنی مشکل ہوتی ہے، خاص کر جب پوری زندگی جھوٹ پر گزری ہو۔ مگر پھر ایک اور موڑ آیا۔ ایک روز ایک بزرگ شخص عبداللہ کی دکان پر آیا۔ اس نے کہا، میں سنا ہے کہ تم اب سچے بن گئے ہو۔ میں تم سے ایک خاص کام کے لیے مال خریدنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے اس بزرگ کی بات سن کر کہا، جی ہاں، میں اب صرف سچ بولتا ہوں۔ اگر میرے پاس جو مال ہے اس میں کوئی کمی ہے تو میں وہ بھی بتاؤں گا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یہ بات مجھے پسند آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ایک خاص قسم کا لباس تیار کرواؤ، لیکن میں یہ جان کر تیار کروانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ عبداللہ نے اس بزرگ کو یقین دلایا اور اس نے سچائی سے پورا کام کیا۔ جب لباس تیار ہوا تو بزرگ نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے عبداللہ کو اتنی اچھی رقم دی کہ عبداللہ حیران رہ گیا۔ بزرگ نے کہا، سچائی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی عبداللہ۔ تم نے جو کھویا ہے وہ وقت کے ساتھ واپس آ سکتا ہے، مگر جو ایمانداری تم نے حاصل کی ہے وہ تمہاری اصل دولت ہے۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ نے محسوس کیا کہ شاید اسے ایک اور موقع مل رہا ہے۔ اس نے اپنے کام میں اور زیادہ محنت کی۔ دھیرے دھیرے کچھ لوگ اس پر پھر سے اعتبار کرنے لگے۔
مگر شہر کے بہت سے لوگ ابھی بھی اسے معاف نہیں کر پائے تھے۔ ایک دن جب عبداللہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا، اسے وہ پہلا مسافر نظر آیا جو ریشم لینے آیا تھا۔ عبداللہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ مسافر اس سے حساب مانگنے آیا ہے۔ مگر مسافر نے قریب آ کر کہا، عبداللہ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے جو ریشم دیا تھا اس میں ملاوٹ تھی۔ عبداللہ کے چہرے پر شرمندگی صاف ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دیجیے، میں اس وقت غلط تھا۔ مسافر نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں معاف کرنے نہیں آیا عبداللہ، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے تمہاری اصلیت اس وقت ہی پہچان لی تھی، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنی غلطی کو مان سکتے ہو یا نہیں۔ آج میں نے سنا کہ تم بدل گئے ہو، یہ بات مجھے خوشی ہوئی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، لیکن میں نے بہت نقصان کیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو۔ مسافر نے کہا، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں عبداللہ، مگر جو اپنی غلطی کو مانتا ہے اور اسے سدھارنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں زندہ ہے۔ تم نے اپنی راہ بدلی ہے اور یہ تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کو تسلی ملی، مگر اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کی غلطیوں کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ اس کے کچھ پرانے گاہک اسے ابھی تک معاف نہیں کر پائے تھے۔ شہر کے بازار میں اس کا نام ابھی بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک رات عبداللہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان یہ ایک قدیم حکایت کی کتاب ہے۔ اس میں ایک تاجر کی کہانی لکھی ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور پھر اس نے اپنی غلطی کو مانا اور سچے بن گیا۔ عبداللہ کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ کہانی تمہارے ابا کی بھی ہے۔ میں بھی وہ تاجر ہوں جس نے بہت دنوں تک جھوٹ بولا اور پھر اپنی غلطی کو مانا۔ بیٹے نے اپنے ابا کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جان اپنے غلطی کی تھی مگر اپنے اسے مانا، یہی تو اہم ہے۔ عبداللہ کو محسوس ہوا کہ اس نے اپنے بچوں کو ایک قیمتی سبق دیا ہے، چاہے اس نے خود بہت بڑی قیمت چکا کر۔ مہینے گزرتے گئے اور عبداللہ کی زندگی دھیرے دھیرے پلٹنے لگی۔ اس کا کاروبار پھر سے چلنے لگا، مگر اس بار اس میں اصل برکت تھی۔ لوگ دھیرے دھیرے اسے واپس اعتبار کرنے لگے، مگر عبداللہ جانتا تھا کہ جو وقت اس نے کھو دیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ ایک دن ایک نوجوان عبداللہ کی دکان پر آیا اور بولا، تاجر صاحب میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ مشورہ چاہیے۔ عبداللہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا کاروبار میں کامیابی کے لیے بہت چیزیں ضروری ہیں، محنت، سمجھداری اور سب سے ضروری چیز سچائی۔ نوجوان نے پوچھا، مگر تاجر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ تجارت میں تھوڑی بہت چالاکی تو چلتی ہی ہے۔ عبداللہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹا یہ سب سننے میں اچھا لگتا ہے، مگر جب تم اپنی عزت کھوتے ہو، جب تمہارے اپنے بچے تم سے شک کرنے لگتے ہیں، جب تمہاری رات کی نیند اڑ جاتی ہے، تب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چالاکی اصل میں تمہارے دشمن تھی۔ نوجوان چپ چاپ عبداللہ کی باتیں سن رہا تھا۔ عبداللہ نے آگے کہا، میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں، اور اس نے اپنی پوری کہانی اس نوجوان کو سنا دی۔ جب عبداللہ نے اپنی کہانی مکمل کی تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، تاجر صاحب اب نے مجھے آج زندگی کا سب سے قیمتی سبق دیا ہے، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اپنے کاروبار میں۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، یہی میری دعا ہے بیٹا۔
تم وہ مت بنو جو میں کبھی تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ عبداللہ کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کا کاروبار کم تھا مگر اس میں سکون تھا۔ اس کی دولت کم تھی مگر اس کی عزت واپس آ رہی تھی۔ اس کے بچے اسے اب احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک دن عبداللہ بازار سے گزر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا تاجر کسی گاہک سے جھوٹ بول رہا ہے۔ عبداللہ کا دل دکھا۔ اس نے اس تاجر کے پاس جا کر دھیرے سے کہا، بھائی یہ مت کرو۔ میں بھی تمہاری طرح تھا اور میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی۔ لیکن اس تاجر نے عبداللہ کی بات کو انجان کر دیا۔ عبداللہ کو یاد آیا کہ وہ بھی ایک وقت میں ایسی نصیحتیں سن کر انجان کر دیتا تھا۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ ہر انسان کو اپنی غلطی سے سیکھنا ہوتا ہے۔ کوئی دوسرے کی کہانی سن کر نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اس درد کو محسوس کر کے ہی سیکھتا ہے۔ سالوں بعد جب عبداللہ کے بال سفید ہو گئے، جب اس کی پیٹھ جھک گئی، تب ایک دن وہ اپنی دکان کے باہر بیٹھ کر بازار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس نوجوان نے جسے اس نے کبھی نصیحت کی تھی اپنی کامیاب دکان کھول لی تھی۔ وہ نوجوان عبداللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، تاجر صاحب آج میں یہاں ہوں صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ نے مجھے سچائی کا راستہ دکھایا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی غلطیوں کا کفارہ یہ ہے کہ اس نے کم سے کم ایک انسان کو سچائی کی راہ پر لگایا۔ اسی وقت عبداللہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی زندگی کی کہانی ایک سبق ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کہانی لکھے گا تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں۔ عبداللہ نے اپنی کہانی لکھی جس میں اس نے اپنی ہر غلطی کو بیان کیا۔ اس نے اپنے درد کو الفاظ میں ڈھالا، اپنی ندامت کو صاف صاف لکھا۔ جب یہ کہانی شہر میں پھیلی تو لوگوں نے اسے پڑھا اور سمجھا۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ کو معاف کر دیا، کچھ نے اسے اور زیادہ عزت دی کیونکہ اس نے اپنی غلطی کو اتنی ہمت سے مانا۔ مگر عبداللہ کے لیے اب کسی کی عزت بے عزتی کا کوئی مطلب نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو معاف کر لیا تھا اور یہی اس کے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ ایک رات جب عبداللہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا اپنے گزرے دنوں کو یاد کر رہا تھا، اسے احساس ہوا کہ زندگی نے اسے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اس نے جھوٹ سے کمائی کی دولت حاصل کی تھی مگر اس نے سچائی سے اپنا دل حاصل کیا۔ عبداللہ نے اپنے آپ سے کہا، اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں پہلے دن سے ہی سچائی کی راہ پکڑ لیتا۔ مگر شاید یہ تکلیف بھی ضروری تھی تاکہ میں سچائی کی قیمت سمجھ سکوں۔ اس رات عبداللہ کو سکون کی نیند آئی۔ اس نے دیکھا کہ اپنے خواب میں وہ ایک صاف اور روشن جگہ پر کھڑا ہے جہاں اسے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل سفر طے کر لیا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پھر سے اپنی دکان کی طرف چلا، لیکن اس بار اس نے دیکھا کہ اس کی دکان کے باہر ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ لوگوں نے سنا تھا کہ عبداللہ اب سچائی سے کام کرتا ہے اور وہ اسے اپنا اعتبار دینا چاہتے تھے۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ سچائی کی کمائی مشکل ہوتی ہے مگر جب ملتی ہے تو وہ دل کو سکون دیتی ہے۔ اس نے اپنی غلطیوں کی قیمت چکائی تھی مگر اس نے سچائی کا خزانہ بھی پا لیا تھا۔ اس دن کے بعد عبداللہ کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی اصلی زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ پہلے وہ صرف جیتا تھا مگر اب وہ سچی معنوں میں زندہ تھا۔ عبداللہ کی کہانی شہر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کی مثال دیتے تھے۔ کچھ اسے غلط تاجر کہتے تھے جو سدھر گیا اور کچھ اسے ایک ایسا انسان کہتے تھے جس نے اپنی روح کو بچا لیا۔
جب عبداللہ کی عمر کا آخری حصہ آیا تو وہ اپنے بچوں اور پوتوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ان سے کہا، یاد رکھنا، دولت کھو جائے تو واپس مل سکتی ہے، صحت کھو جائے تو مشکل سے ملتی ہے، مگر اگر سچائی کھو جائے تو انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ اس رات عبداللہ کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن اس کی کہانی زندہ رہی۔ اس کی غلطیاں، اس کی ندامت اور اس کی سچائی کی تلاش سب کچھ ایک سبق بن گئی ان لوگوں کے لیے جو آج بھی تجارت اور زندگی میں جھوٹ کے سہارے چل رہے ہیں۔ عبداللہ کی دکان اب اس کے بیٹے چلاتے ہیں اور وہ ہر گاہک سے سچائی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دکان کے دروازے پر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے، یہاں سچائی سے کام ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جھوٹ کی قیمت چکائی ہے۔ شہر کے لوگوں نے عبداللہ کو معاف کر دیا تھا، مگر اس کی کہانی کا اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھیں کہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہوئی کوئی بھی عمارت کسی دن ڈھہ جاتی ہے، اور جب وہ عمارت گرتی ہے تو اس کی آواز صرف دکان تک نہیں بلکہ دل تک سنی جاتی ہے۔ عبداللہ کی قبر پر کوئی شاندار مقبرہ نہیں بنا، بس ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہے جس پر لکھا ہے، یہاں ایک تاجر دفن ہے جس نے جھوٹ سے شروع کیا اور سچائی پر ختم ہوا۔ یہ الفاظ شاید سادہ نظر آئیں، مگر ان الفاظ میں پوری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسی زندگی جو گواہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی موڑ پر اپنی راہ بدل سکتا ہے، مگر یاد رہے کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے کھو جاتی ہیں اور کچھ زخم ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ عبداللہ کی کہانی آج بھی اس شہر کے بازار میں سنائی دیتی ہے۔ جب کوئی نیا تاجر دکان کھولنے آتا ہے تو بزرگ لوگ اسے یہ کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو بیٹا، یہ عبداللہ کی دکان ہے۔ یاد رکھنا، جھوٹ سے کمائی ہوئی دولت کبھی برکت نہیں دیتی۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے مگر اس کی اصلیت آج بھی زندہ ہے، کیونکہ عبداللہ جیسا کوئی نہ کوئی ہر شہر میں ملتا ہے، ہر بازار میں دکھتا ہے، اور جب تک انسان اپنی غلطی کو نہیں مانے گا تب تک یہ کہانی چلتی رہے گی۔